بسم اللہ الرحمن الرحیم وملک النکاح لا یضمن بالشہادۃ بالطلاق بعد الدخول۔ یہ مسئلہ قدوری میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے، بس یہاں صرف یہ ہے کہ ایک ضابطے پر اس کو منطبق کر دینا ہے۔ وہ ضابطہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے کی دو تفریحات میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جس کے لیے کوئی مثل نہ ہو اس کا کوئی تاوان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لہذا اس کا بھی تاوان نہیں ہوگا۔ مسئلے کی صورت کتاب میں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ ملک النکاح، ملک نکاح کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے شہادت کے ذریعے دخول کے بعد طلاق کی گواہی دینے سے۔ یعنی دو افراد نے گواہی دی کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور وہ بھی دخول کے بعد، خلوت صحیحہ کے بعد، تو پورا مہر دینا پڑے گا، قاضی تفریق بھی کر دے گا۔ پھر وہ دونوں اپنی شہادت سے رجوع کر جائیں تو کیا جتنا مہر شوہر نے عورت کو دیا ہے وہ دینا پڑے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ اس کو کسی دوسری بضاع کا مالک بنایا جائے؟ یہ دونوں مالک بنائیں اس لیے کہ ان دونوں نے اس کے ملک بضاع کو، عورت سے فائدہ اٹھانا جو اس کے لیے حلال تھا، اسے زائل کر دیا ہے، تو دوسرے بضاع کا اسے مالک بنائیں، کیا ان پر یہ لازم ہوگا؟ اسی تفصیل کو یہ بیان کریں گے۔ تفریع ثالث لنا، یہ تیسری تفریع ہے ہماری اس بات پر کہ ہر وہ چیز جس کے لیے مثل نہ ہو اس کا تاوان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اذا شہد الرجلان، جب دو آدمی گواہی دیں بأنہ طلق امرأتہ بعد الدخول، کہ اس نے دخول کے بعد، دخول کی قید لگا رہے ہیں، یہ ضروری ہے، دخول کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہ گواہی دی دو لوگوں نے۔ ظاہر سی بات ہے جب دو افراد جو صادق ہیں قاضی کے روبرو گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، فحکم القاضی علیہ، پھر قاضی نے اس شوہر کے خلاف فیصلہ دے دیا بے ادائی المہر، کہ اب مہر دو، جتنا مہر متعین ہوا تھا، والتفریق، اور میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ کر دے۔ تفریق اور ادائیگی مہر کے بعد ثم رجع الشاہدان، پھر وہ دونوں گواہ رجوع کر جائیں کہ ہم نے جو گواہی دی تھی وہ صحیح نہیں ہے، اپنی گواہی سے رجوع کر لیں۔ فعندنا، تو ہمارے نزدیک لا یضمنان للزوج شیئا، وہ دونوں شوہر کو کچھ تاوان نہیں دیں گے۔ مہر کے ذریعے سے، جو مہر اس نے عورت کو دیا ہے اس کے ذریعے سے تاوان یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن المہر، مہر کے ذریعے سے تو اس لیے تاوان نہیں دیں گے کیونکہ مہر کانا واجباً علیہ بسبب الدخول،
دخول کی وجہ سے شوہر پر تو واجب ہی تھا مہر. آپ یہ مسئلہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو شوہر پر مہر واجب ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اگر مہر متعین ہے تو جتنا متعین ہے وہ دینا واجب ہو جائے گا، متعین نہیں ہے تو مہر مثل واجب ہو جائے گا. لیکن خلوت صحیحہ کے بعد مہر واجب ہو جاتا ہے. تو جب خلوت ہو چکی ہے، دخول ہو چکی ہے، اس کے بعد طلاق دینے کی شہادت دی ہے ان دونوں نے، تو شہادت اس وقت دے رہے ہیں طلاق دینے کی جب مہر شوہر کے ذمہ واجب ہو چکا ہے نا. تو جو واجب ہے شوہر پر وہی تو دے رہا ہے، اس لیے یہ تاوان کیوں دیں گے اس کا؟ شوہر پر مہر کا دینا خلوت کی بنیاد پر واجب ہے، جو اس پر واجب ہے وہی دے رہا ہے، اس لیے گواہی دینے والے مہر کا تاوان نہیں دیں گے. لأن المہر کان وجب علیہ، اس لیے کہ مہر شوہر پر واجب ہو گیا تھا دخول کے سبب. سواء کان طلقہا او لا، خواہ وہ بیوی کو طلاق دے یا طلاق نہ دے. فما اتلفا علیہ شیئا، لہذا ان گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کی ہے کہ اس کا مال ضائع کر دیا. الا استمتاعہ بالمرأہ، سوائے شوہر کے عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کو. کوئی اور چیز مال وغیرہ مہر وغیرہ تلف نہیں کیا ہے. ہاں جو عورت سے شوہر کا فائدہ اٹھانا حلال تھا اسے تلف کیا ہے. گواہی طلاق دے دی ہے اس نے، تو اب قاضی نے تفریق کر دی، یعنی اب شوہر کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں رہا. تو ان گواہوں نے تلف کیا کیا ہے؟ اس شوہر کا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کی حلت، اسی کو تلف کیا ہے نا. جب اس حلت کو تلف کی، حل استمتاع کو تلف کیا ہے تو مہر کے ذریعے سے تاوان دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا ہے نا. مہر کو تلف ہی نہیں کیا ہے، مہر تو شوہر پر واجب ہی ہے چاہے وہ طلاق دے یا نہ دے دخول کے بعد. فما اتلفا علیہ شیئا، تو ان دونوں گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کی ہے سوائے عورت سے شوہر کے فائدہ اٹھانے کی حلت کے. یہی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے تلف کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، حل استمتاع ہی کو ملک نکاح کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی جب تک نکاح باقی ہے شوہر اپنی عورت سے ہر قسم کا فائدہ جو جائز فائدہ ہے وہ اٹھا سکتا ہے، تو اسی کو ملک نکاح کے ذریعے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور حل استمتاع ملک نکاح، شوہر کے عورت کے بزا سے شوہر کا فائدہ اٹھانا، لیس لہ مثل، اس کا کوئی مثل نہیں، اور جب مثل نہیں ہے تو اس کا کوئی تاوان بھی نہیں ہوگا ہے نا. ولیس لہ مثل، اور حل استمتاع کے لیے کوئی مثل نہیں ہے. لا مماثلۃ البزع ببزع آخر، نہ تو ایک بزا دوسرے بزا کے مثل ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ دونوں گواہ، ان دونوں گواہوں نے حل استمتاع کو زائل کیا ہے. جس بزا سے فائدہ اٹھانا شوہر کے لیے حلال تھا اس کو تلف کیا ہے، لہذا اس کے عوض دوسرا بزا اس کے حوالے کریں جس سے وہ فائدہ اٹھائے. کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ فإن ذلك فی الشریعۃ حرام، کیونکہ شریعت میں یہ حرام ہے کہ کوئی کسی بزا کو دوسرے بزا کا بدل بنائے. لہذا بزا کے عوض دوسرا بزا اس کے حوالے کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بزا کے عوض شوہر کو مال دیں. کیوں؟ ولا مماثلۃ بالمال، اور نہ ہی اس ملک نکاح کو مال کے ذریعے سے مماثلت ہے. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مال کے ذریعے سے تو اسے مماثلت ہے
کیونکہ جب وضع کو طلب کیا جاتا ہے، جب نکاح کیا جاتا ہے، اس وقت طلب وضع کے وقت چاہے ذکر کریں یا نہ کریں مہر دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو مال تو طلب کے وقت ہوا، اس لیے وضع یہ مال کے مماثل ہے، مال کے ذریعے تاوان ہونا چاہیے، جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مال کے بھی مماثل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن تقومہ بالمال، کیونکہ وضع کا مال کے ذریعے متقوم ہونا، وضع کا متقوم ہونا لا یظہر الا عند النکاح ضرورتاً لشرفی، اس محل کی شرافت کی وجہ سے صرف نکاح کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یعنی طلب وضع کے وقت وضع کی شرافت کی وجہ سے صرف طلب کے وقت وہ مال کے ذریعے سے متقوم ہوتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفت میں کوئی وضع حاصل کرے یا اس کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے۔ تو نکاح کے وقت وضع حاصل کرنے کے لیے تو وہ متقوم ہے، لیکن وہ بھی شرافت کی وجہ سے ہے نا، یہ نہیں کہ اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اور جدائی کے وقت کوئی طلاق دے دیا تو مال دینا پڑے، جدائی کے وقت وضع بالکل متقوم نہیں ہے کہ طلاق کی اور تفریق کی صورت میں بھی یہ ہو کہ عورت کو اب وضع کا وہ مالک بنا رہا ہے، اپنے اختیار سے نکال رہا ہے تو عورت اسے مال دے، تقوم نہیں ہے۔ ولا یظہر عند التفریق اصلا، اور وضع کا متقوم ہونا تفریق کے وقت بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ملک وضع کو زائل کرنا طلاق کے ذریعے سے صحیح ہے، بغیر بدل کے طلاق کے ذریعے، کوئی بدل نہ لے، طلاق دے دے، زائل کر دے ملک وضع کو، صحیح ہے۔ ولا شہود، بغیر گواہوں کے طلاق دے دے، وضع کو اپنی ملکیت سے زائل کر دے، صحیح ہے۔ بغیر ولی کے، ولی کی عدم موجودگی میں وضع کو اپنی ملکیت سے زائل کر دے، صحیح ہے۔ عورت سے اجازت لیے بغیر وضع کو اپنی ملکیت سے زائل کر دے، بغیر بدل کے، صحیح ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریق کے وقت وضع کی کوئی مالیت نہیں ہے، اور جب وضع کی تفریق کے وقت کوئی مالیت نہیں ہے تو ان لوگوں نے تفریق ہی کی گواہی دی ہے، طلاق کی گواہی دی ہے نا، اور اس کی کوئی مالیت نہیں ہے نا، وہ مال کے مماثل نہیں ہے، تو جب مال کے وہ مثل نہیں ہے تو مال کے ذریعے سے تاوان بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ خلا میں تو بدل دیا جاتا ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةً فِي الْخُلَا، اور وضع یہ خلا میں متقوم ہوتا ہے بالنص علی خلاف القیاس، نص کے ذریعے متقوم ہے، خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ مال نہ ہو، لیکن خلاف قیاس نص کی بنیاد پر خلا میں عورت دیتی ہے کچھ شوہر کو، مال دیتی ہے یا جو بھی دے، تو خلا میں یہ خلاف قیاس نص کی وجہ سے متقوم ہے، اور خلاف قیاس جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے، لہذا طلاق کی گواہی دینے کو خلا پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ مال کے ذریعے سے تاوان دینا لازم ہے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دخول کے بعد طلاق کے ذریعے، یعنی دخول کے بعد طلاق کی گواہی دی، یہ قید لگائی ہے۔ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، کیونکہ اگر وہ دونوں دخول سے پہلے طلاق کی گواہی دیں، یہ مسئلہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ثم رجع، پھر اپنی گواہی سے رجوع کر جائیں، یضمنان نصف المہر للزوج،
تو وہ دونوں آدھا مہر شوہر کو تاوان دیں گے قبل دخول جب گواہی دی ہے. ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. قاضی نے تفریق کا حکم دے دیا، نصف مہر کی ادائیگی کا حکم دے دیا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ مہر متعین ہے 10,000. اگر کوئی اپنی بیوی کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے تو نصف مہر فنصف ما فرضتم، آدھا مہر دینا ہوتا ہے، آدھا مہر دینا پڑا. اور یہ آدھا مہر بلکہ پورے کا پورا مہر یہ شرف زوال پر تھا. ممکن تھا کہ زائل ہو جائے. شوہر نے نکاح کیا کسی سے، عورت مرتد ہو جائے، مہر دینا ہوگا، کچھ نہیں دینا ہوگا. عورت نے شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دیا خلوت صحیحہ سے پہلے. ابھی خلوت صحیحہ نہیں کیا ہے کہ عورت نے شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دیا، تفریق ہو جائے اور کچھ نہیں دینا ہوگا. تو ممکن تھا، نکاح ہو گیا ہے، ممکن تھا کہ عورت مرتد ہو جائے، شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے. ممکن تھا کہ عورت شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر، صرف امکان کی بحث ہے نا، شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دے، تفریق ہو جائے، شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے قبل دخول. لیکن ان لوگوں نے گواہی دے کر کے آدھا دینا اس پر لازم کر دیا ہے نا، اس لیے آدھے مہر کے ذریعے سے تاوان دیں گے. ان لوگوں کی گواہی ہی کی بنیاد پر وہ آدھا لازم ہو رہا ہے، ورنہ ممکن تھا کہ زائل ہو جائے. لِأَنَّهُ اِذَا شَهِدَا، کیونکہ اگر ان دونوں نے دخول سے پہلے گواہی دی پھر رجوع کر گئے تو نصف مہر کا تاوان دیں گے. کیونکہ قبل دخول لا یجب علیہ المہر الا عند الطلاق، شوہر پر طلاق کے وقت مہر واجب ہوتا ہے، طلاق سے پہلے مہر واجب نہیں ہے. لأنها تحتمل ان ترتد، کیونکہ ممکن ہے کہ عورت مرتد ہو جائے اور کچھ نہ دینا پڑے. او تاوات ابن الزوج، یا شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دے اور شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے. اس لیے جب طلاق دے گا تبھی قبل دخول مہر واجب ہوتا ہے. فہی نہزی، لہذا اس صورت میں یبطل المہر اصلا، اگر قابو دے دیا یا مرتد ہو گئی تو پورے کا پورا مہر کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. وَإِنَّمَا أَكَّدَ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ، اور طلاق کی وجہ سے نصف مہر مؤکد ہو گیا. فَكَأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ اخذا نصف المہر من ید الزوج، تو گویا ان دونوں گواہوں نے شوہر کے قبضے سے نصف مہر لیا اور اسے عورت کو دے دیا. ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ طلاق دیا ہے قبل دخول. فیضمنان ما آتا، لہذا جو ان دونوں نے عورت کو دیا ہے اس کے ذریعے سے تاوان دیں گے. جو شرف زوال پر تھا اس کو ان لوگوں نے ثابت کر دیا، اس لیے اس کے ذریعے سے اتنا ہی وہ شوہر کو تاوان دیں گے جتنا ضائع کیا ہے. یہ بحث یہاں پوری ہو گئی. ادا، قضا، اس کی قسمیں، اس کی مثالیں، اور پھر قضا کی ایک قسم سے جو مقدمہ اخذ ہوتا تھا اس پر 3 تفریعات. ٹھیک ہے نا، یہ ساری بحثیں یہاں مکمل ہو گئی. اس کے بعد یہ مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، منہی عنہ، یہ الگ بحث شروع ہو رہی ہے نا، بہت لمبی بحث ہے، تقریباً 56 صفحے تک یہ جائے گی بحث، 6، 7، 8 ہے نا، یعنی کتاب ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، بہت لمبی بحث ہے. ایک ہے مامور بھی، آج میں تھوڑا تمہیدی گفتگو بتا رہا ہوں، پڑھاؤں گا بحث کل سے. مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، منہی عنہ جس چیز سے روکا گیا ہے. عامر حکم دینے والا یعنی اللہ، شارع اللہ ہے نا.
تو معمور بہی میں صفت حسن پایا جاتا ہے. معمور بہی میں صفت حسن پایا جاتا ہے، یعنی معمور بہی حسن ہوتا ہے. اگر یہ کہیں گے تو تھوڑا سا بدل رہا ہے، اس لفظ میں بھی غور کرنا ہے. معمور بہی میں صفت حسن پائی جاتی ہے اور معمور بہی حسن ہوتا ہے نا. منہی انہوں میں صفت قبح ہے اور منہی انہو قبیح ہوتا ہے نا. تو اب معمور بہی میں کیا ہے؟ صفت حسن، وہ حسن ہوتا ہے. تو اب یہاں ایک چیز آئی حسن، معمور بہی حسن ہے. منہی انہو قبیح ہے، دوسری چیز آئی قبیح. حسن اور قبیح دو چیزیں آ گئیں. اب حسن اور قبیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ حسن کی دو قسمیں، حسن لغیری، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ ہے نا. پھر حسن لعینہ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حسن لعینہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو قابل سقوط نہ ہو، اور ایک وہ جو سقوط کو قبول کرے، اور ایک وہ جو حسن لعینہ سے ملحق ہو. ان تینوں کی تفصیلات بعد میں آئیں گی ہے نا. ابھی صرف میں نام بتا رہا ہوں، تفصیلات بعد میں ہم بتائیں گے. تو اب جتنا پڑھانا ہے ہمیں شروع میں اتنی ہی پر اب ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پہلے تو ہم نے عام کیا تھا کہ حسن قبیح ہے نا. پھر حسن میں بھی آ کر کے ہم نے حسن لعینہ ہے نا. حسن کی 2 قسمیں کیا، لعینہ اور لغیرہ کو بھی چھوڑ دیا. حسن لعینہ میں پھر آ گیا حسن لعینہ کی 3 قسمیں ہے نا. اب ان تینوں کی تفصیلات آپ بعد میں پڑھیں گے. یہاں ایک بنیادی اختلاف انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معمور بہی میں جو صفت حسن ہے یا منہی انہوں میں جو صفت قبح ہے، معمور بہی حسن ہے یا منہی انہوں قبیح ہے، یہ عقلی ہے یا شرعی ہے نا. یہ عقلی ہے یا شرعی، یہ ایک بنیادی اختلاف انہوں نے ذکر کیا. اس عقائد کی کتابیں آپ ہمارے خیال سے پڑھ چکے ہیں. شرح عقائد پڑھیں؟ اچھا، معتقد بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ بحثیں تو اس میں پڑھ چکے ہوں گے ہے نا. پڑھیں. معمور بہی میں جو حسن ہوتا ہے، منہی انہو جو قبیح ہے نا، یہ عقلی ہے یا شرعی ہے. یہ بحث آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں اس کو. بات یہ ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، پوری بحث بہت قاعدے سے سمجھ لینی چاہیے. آپ نام سنتے ہیں معتزلہ کا نا. ہم لوگ کیا ہیں؟ ماتریدی ہیں ہے نا. اور ایک امام ابو الحسن اشعری ہیں، بہت سے لوگ ان کے اس پہ چلتے ہیں، اصول پہ چلتے ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصول پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں ہے نا. تو امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں. تو ایک اشعری، ماتریدی، معتزلہ، یہ 3 چیزیں سمجھانا، اس لیے ہم تینوں کو ذکر کر رہے ہیں ہے نا. اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ. تو منہی انہو یا معمور بہی میں، دونوں میں جو صفت حسن یا صفت قبح ہے، وہ عقلی ہے یا شرعی؟
امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شرعی ہے. صفت حسن یا صفت قبح کیا ہے؟ شرعی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ عقلی ہے. مامور بھی اور منہی عنہ میں صفت حسن اور صفت قبح یہ کیا ہے؟ عقلی ہے. ہم بھی ماتریدیہ بھی یہی کہتے ہیں، معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، ہے نا. لیکن معتزلہ اور ماتریدیہ میں فرق ہے نا، اس کو ہم آگے بتائیں گے. یہ پوری بحث نہیں ذکر کی ہے، بہت مختصر کر کے ذکر کر دیے ہیں، ہے نا. اتنا اختصار بھی عقائد میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو مخل ہو جائے، ہے نا. اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں اور ماتریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک کیا ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے کہ عقلی. یہ اختلاف بھی ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ فعل حسن ہے نا، فعل قبیح. تو کبھی ایسا ہوتا ہے فعل حسن اور فعل قبیح بولا جاتا ہے کہ وہ فعل حسن بولا جاتا ہے صفت کمال کی بنیاد پر، فعل قبیح بولا جاتا ہے صفت نقصان کی بنیاد پر. جیسے کہتے ہیں کہ علم حسن ہے، بولتے ہیں کہ نہیں. جہالت قبیح ہے. کیا مطلب؟ علم صفت کمال ہے، جہالت صفت نقصان ہے. یہ بھی حسن اور قبیح اس طور پر بھی بولا جاتا ہے. اور ایک بولا جاتا ہے کہ یہ فعل حسن ہے، یعنی دنیاوی مقاصد اور اغراض کے موافق ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حسن. اگر دنیاوی مقاصد اور اغراض کے خلاف ہو تو بولتے ہیں کبھی. یہ اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، ہے نا، کہ یہ لوگ اشاعرہ اس کو شرعی مانتے ہیں اور ماتریدیہ اسے عقلی مانتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے. فعل حسن ہے صفت کمال اور صفت نقصان کی بنیاد پر، یا دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پر، یا قبیح ہے اسی کی بنیاد پر، یا قبیح ہے صفت نقصان کی بنیاد پر. اس میں اختلاف نہیں. اس میں اشاعرہ بھی متفق ہیں، ماتریدیہ بھی متفق ہیں، معتزلہ بھی متفق ہیں، سب متفق ہیں کہ یہ عقلی. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے؟ صفت حسن بئی معنی کہ اس کا کرنے والا تعریف و توصیف اور ثواب کا مستحق ہوگا. قبیح ہے اس معنی کر کہ اس کا کرنے والا مذمت اور عقاب کا مستحق ہوگا. اس معنی کر کے حسن اور قبیح عقلی ہے یا شرعی، اس میں اختلاف ہے. تو محل اختلاف کو بھی متعین کرنا ضروری ہے. کئی معنی ہوتا ہے فعل حسن اور فعل قبیح کا اختلاف اس اخیر کی صورت میں ہے جو میں بتا رہا ہوں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ شرعی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ عقلی ہے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ شرعی ہے یعنی ورود شریعت سے پہلے، ورود شریعت سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا، شراب سب برابر. ورود شریعت سے پہلے سب برابر ہیں، نہ عقاب نہ ثواب. ورود شریعت کے بعد زنا میں گناہ ہے، شراب میں گناہ ہے، نماز میں ثواب ہے نا، روزہ میں ثواب ہے، زکوٰۃ میں ثواب. ورود شریعت سے پہلے کوئی تفریق نہیں تھی، سب برابر. ورود شریعت کے بعد بعض حسن ہوئے اور بعض قبیح ہوئے. یہ کن کا قول ہے؟ اشاعرہ کو کہتے ہیں شرعی. حسن و قبح کیا ہے؟ شرعی ہے. ہم کہتے ہیں کہ عقلی. ورود شریعت سے پہلے اس میں حسن و قبح تھا، ہاں شریعت نے اسے ظاہر کر دیا، پردہ ہٹا دیا ہے.
اور یہ بتا دیا کہ اس میں حسن ہے اور اس میں قبح ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ماہر طبیب ہے، ایک گھاس ہے، اس گھاس میں کوئی خاص تاثیر ہے کہ بخار زائل ہو جائے، مثال کے طور پہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اس لیے کوئی ہم یہ کہیں گے پتہ نہیں اس میں ہے کہ نہیں، ہے نا، ہم تو جانیں گے بھی نہیں، لیکن ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے، طبیب جو ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس میں ہے یہ تاثیر، تو کیا اس کے بتانے کے بعد اس میں تاثیر آئی ہے یا اس تاثیر کو صرف اس نے ظاہر کر دیا؟ اس تاثیر کو اس نے صرف ظاہر کر دیا ہے، پردہ ہٹا دیا ہے، سب کو بتا دیا کہ ہاں یہ حسن ہے، اس میں یہ تاثیر ہے۔ ایسے ہی شریعت ہے نا، کہ کون سی چیز حسن و قبح تو ہے پہلے سے، ہے نا، لیکن شریعت نے اس حسن و قبح سے پردہ اٹھا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حسن ہے اور یہ قبیح ہے، اس کو کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اس کو کرو گے تو عقاب ملے گا۔ یہ ہم کیا نام ہے ماتریدیہ کا قول ہے۔ مزید تفصیلات اس میں ہیں، جتنا میں نے بتایا ہے اگر اتنا ہی آپ یاد رکھیں تو میرا خیال ہے اس بحث کو، پوری بحث کو بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہے نا ہم جب پڑھائیں گے تو کچھ اور اگر سمجھ میں آئے گا، کوئی ضروری چیز اگر مجھ کو یہ لگے گی کہ اس کو بتانا چاہیے تو اس کو بھی بتائیں گے، ورنہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، اپنی بحث شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔